چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے وفود اور غیر ملکی سیاح 200 روپے کے کارڈ کے ساتھ پورے دن دہلی میٹرو میں سفر کر سکیں گے۔ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے وفود، غیر ملکی سیاحوں اور دہلی آنے کے خواہش مند عام لوگوں کے لیے منتخب میٹرو اسٹیشنوں پر خصوصی کاؤنٹر سے ٹورسٹ اسمارٹ کارڈز کی فروخت شروع کر دی ہے۔ کارڈ کی مدد سے مسافر میٹرو میں بے شمار سفر کر سکیں گے۔ کارڈ کی دو قسمیں ہیں، 200 روپے والا کارڈ 1 دن اور 500 روپے والا کارڈ 3 دن کے لیے کارآمد ہوگا۔ ناظرین، ادھر ملک کے دارالحکومت دہلی سے متصل اتر پردیش کے نوئیڈا کے گارڈن گیلیریا مال میں واقع ایک بار میں دیر رات 2 گروپوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ اس دوران دونوں طرف سے لاتیں اور مکے برسائے گئے اور شراب کی بوتلیں پھینکی گئی ہیں۔ اس لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ نوئیڈا کے سیکٹر 18 میں گارڈن گیلیریا مال کے ایف بار اینڈ لاؤنج میں پیش آیا۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ادھر ایک طرف ون نیشن ون الیکشن کو لے کر راستے ہموار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف مرکزی وزارت مالیات نے ممکنہ طور پر 1 فروری 2024 کو پیش کیے جانے والے عارضی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزارت مالیات کی معاشی امور کے محکمے کے تحت آنے والے بجٹ ڈویژن نے بجٹ 2024-25 کو لے کر سرکولر جاری کیا ہے۔ اس میں بجٹ کو لے کر سبھی وزارتوں اور محکموں سے ان کے بجٹ کو لے کر ان پٹ کا مطالبہ کیا۔ مرکز کے زیر انتظام خطوں کو بھی بجٹ سے متعلق اپنے مشورے دینے کو کہا ہے۔ ادھر مہاراشٹر کے جالنا میں تشدد کا معاملہ دھیرے دھیرے طول پکڑتا جا رہا ہے۔ تشدد کو لے کر پولیس کی طرف سے ابھی تک 350 سے زیادہ لوگوں پر کیس درج کیا جا چکا ہے۔ حکومت نے جالنا ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ تشار دوشی کو چھٹی پر بھیج دیا اور ان کی جگہ شیلیش بلکواڑے کی تعیناتی کر دی گئی۔ پیر کے اس پورے معاملے میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے پریس کانفرنس کو پورے واقعے سے متعلق جانکاری دی ہے۔ ادھر RSS کی آل انڈیا کوآرڈینیشن میٹنگ مہاراشٹر کے پونے میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس سہ روزہ میٹنگ کی شروعات 14 ستمبر کو ہوگی اور اختتام 16 ستمبر کو مقرر ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے چند ماہ قبل پونے میں ہونے جا رہے RSS اس میٹنگ کو انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ ادھر جموں کشمیر کے ریاسی ضلع میں سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے درمیان تصادم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ریاست کے تلی علاقے کے گھر میں کئی دہشت گرد چھپے ہونے کی خبر ملنے کے بعد موقع پر پہنچے سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے علاقے کو گھیر لیا۔ خبر دیے جانے تک ایک دہشت گرد کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کرنے کی خبر دی ہے اور دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ اس تصادم میں ایک نوجوان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ ون نیشن ون الیکشن یعنی ایک ملک ایک انتخاب معاملے پر سیاسی گھمسان جاری ہے۔ مرکزی حکومت ون نیشن ون الیکشن کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے، جبکہ اپوزیشن پارٹیاں اسے غیر آئینی ٹھہرا رہی ہیں۔ حکومت ہند کے ذریعے ون نیشن ون الیکشن کے لیے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی قیادت میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جس میں کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے خود کو اس کمیٹی سے کنارہ کر لیا۔ اب ادھیر رنجن چودھری نے اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں بھی بتائی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ہماچل میں ضلع شملہ کے جبل کوٹکھائی اسمبلی حلقے کی ٹکر تحصیل کے تحت داروتی گاؤں کے 9 مکان اتوار کو روز آتشزدگی جل کر خاکستر ہو گئے، جن میں 21 خاندانوں کے لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اتوار کی دوپہر آتشزدگی کے بعد وزیر تعلیم روہت ٹھاکر اور شملہ کے ڈپٹی کمشنر آدتیہ نیگی نے بھی موقع پر پہنچ کر متاثرہ لوگوں کے تئیں ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ ایک ملک ایک انتخاب کی تجویز سے ہندوستانی سیاست میں جو بھوچال آیا ہے،
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر عبدالعزیز وسیع نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب پہل کثیر الجماعتی پارلیمانی جمہوریت اور وفاقیت کے اصولوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ مسٹر اویسی نے ایک انٹرویو میں کہا، نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے تبصرہ کیا، یہ اس کمیٹی کا تقرر کرنے والا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو ایک ملک ایک انتخاب کو دیکھے گا۔ یہ واضح ہے کہ ایک صرف خانہ پوری ہے اور حکومت پہلی اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ کر چکے ہے۔ ایک ملک ایک انتخاب کثیر الجماعتی پارلیمانی جمہوریت اور وفاقیت کو بری طرح متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش میں ڈینگی کا قہر جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 21 افراد کی موت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس سال اب تک متعدد بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 618 کو پہنچ چکی ہے۔ اڈیشہ کے 6 اضلاع میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں کم از کم 10 لوگوں کی موت کی خبریں آئی ہیں۔ ان اضلاع میں ہفتے کو شدید بارش ہوئی۔ اسپیشل ریلیف کمشنر کے دفتر نے بتایا کہ آسمانی بجلی گرنے سے کھوردھا ضلع میں 4، بولنگیر میں 2 اور انگول، بودھ، جگت سنگھ پور اور ڈھینکنال میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ دفتر نے بتایا کہ کھوردھا میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ گیس اسٹیشن میں اتوار کی رات دھماکہ بھیانک آگ لگ گئی ہے۔ حکام اور عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکہ مفزیر گیس اسٹیشن پر ہوا جو دارالحکومت کے شمالی مشرقی علاقے میں الخرافی فوجی کیمپ کے سامنے واقع ہے۔ باغی حوثی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتی سول ڈیفنس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی تھیں۔ ادھر ایران کے صوبے سمنان میں ایک کوئلے کی کان میں دھماکے کے نتیجے میں 6 کارکن کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر نائجر میں قابض فوجی اقتدار کی وجہ سے 6 اگست سے بند فضائی حدود تجارتی و سول پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ امور مواصلات کے مطابق نائجر کی فضائی حدود اب تمام ملکی و غیر ملکی پروازوں کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ ادھر چینی وزارت خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر شی جن پنگ 9 تا 10 ستمبر کے درمیان نئی دہلی میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ امور خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے بیجنگ میں پریس کانفرنس سے کہا کہ صدر کی جگہ وزیر اعظم لی چیانگ بھارت میں G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ادھر الجزائر کے صوبوں تہ میجن اور البیاد میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 7 افراد ہلاک اور 2 لاپتہ ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ تہ میجن میں 4 افراد اور البیاد میں سیلابی پانی کی زد میں آنے سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ادھر نائجیریا کی ریاست باؤچی میں تاوان کے لیے اغوا کیے گئے 16 افراد کو پولیس کے زیر اہتمام آپریشن میں بازیاب کرا لیا جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ آذربائیجان میں 5.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سیسمولوجیکل سروس سینٹر کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 5.2 شدت کا زلزلہ دارالحکومت باکو سے 190 کلومیٹر مشرق میں واقع صوبے کردیمر میں محسوس کیے گئے۔ ادھر شمالی مشرقی نائجیریا میں دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے تقریباً 8.3 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ بیٹا ایڈو انسانی امور اور غربت میں کمی کے امور کے وزیر نے بتایا کہ تقریباً 8.3 ملین افراد کو بورنو، یوبی اور داماوا ریاستوں میں انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ ادھر شام میں چشمے امن آپریشن کے تحت دہشت گردی سے پاک تل ابیض قصبے میں PKK کے حملے میں ایک عام شہری ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ راقہ کے شمال میں دہشت گرد تنظیم PKK زیر قبضہ عین العیسیٰ قصبے سے تل ابیض کے جنوبی دیہات صالحیہ پر بھاری اسلحے سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین پناہ گزین کیمپ پر چھاپہ مار کر 5 فلسطینیوں کو ڈرون استعمال کرتے ہوئے زخمی کیا ہے۔ ان دہشت گرد حیوان اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی دستوں نے جنین پناہ گزین کیمپ میں آپریشن کیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیلات بیان میں شامل نہیں کی گئی تو فلسطینی محکمہ صحت کے ذرائع کا ماننا ہے کہ چھاپے کے دوران 5 فلسطینی اصلی گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں اور یہ سب ظالم دہشت گرد حیوان قسم کے درندے اسرائیلی فوج نے کیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ
کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی